One of the most hated quality to Allah is the person who always has to snap back. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ جو فوراً جواب دیتا ہے، اس کے پاس ایک رسپانس ہوتا ہے، بات کاٹ دیتا ہے، غصہ کرتا ہے، چپ نہیں بیٹھتا۔ ایسا بندہ کبھی سچائی کو نہیں بھانپ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پہ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ دنیا کے سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب آپ جھگڑا ختم کر دیں، فرمایا جا رہا ہے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرو، یعنی یو آر رائٹ، اب حق پر ہے پھر بھی جھگڑا ختم کر دیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ہے بڑا ضروری۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کسی ایسی جگہ پہ دستک دے دیتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر آپ بات کر دیتے ہیں جہاں پر بات کرنے والی تھی نہیں، اور پھر بحث شروع ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ 1971 میں ایک جنگ ہوئی تھی، یاد ہے جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا۔ ایک جج صاحب تھے، وہ ریل گاڑی میں بیٹھنے گئے تو فرسٹ کلاس میں انہوں نے بیٹھنا تھا کیونکہ جج تھے، تو فرسٹ کلاس میں جگہ نہیں ملی تو تھرڈ کلاس میں بیٹھ گئے۔ تھرڈ کلاس میں لوگ بیٹھے تھے، اپنی باتیں کر رہے تھے، تو چورن چٹنی والا بھی آ رہا تھا، چپس والا بھی آ رہا تھا، جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو جنگ چوکے ہو رہی تھی تو سارے جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا چلو بابو سے پوچھتے ہیں، تو بابو جی یہ بتائیں کیا بنے گا جنگ کا؟ وہ جج صاحب تھے، انہوں نے اپنی توانائی کو ذرا سمیٹا، دلیلیں ذرا تیار کی اور کہا لگتا تو ایسا ہی ہے کہ بنگلہ دیش الگ سے الگ ہو جائے گا، ہم یہ جنگ بظاہر جیت نہیں پائیں گے۔ لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کیا، جج صاحب کو سیدھا کر دیا، بہت مارا۔ جب اگلے اسٹیشن پہ جج صاحب اترے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا سبق سیکھا؟ کہتے میں نے یہ سبق سیکھا کہ فرسٹ کلاس کی بات کبھی بھی تھرڈ کلاس میں نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ کبھی کبھار آپ غلط موضوع چھیڑ دیتے ہیں۔ گھر میں میاں بیوی کا مسئلہ بنتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر دلائل نہیں چل رہے ہوتے، اب آپ کو تھوڑا پیچھے ہونا تھا، لیکن آپ دلیل بازی کرتے چلے جا رہے ہیں تو گھر سارا جل جائے گا۔ یہ جملہ میرا لے لو، جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اس وقت اس کو تیراکی نہیں سکھائی جاتی، اس وقت ہاتھ دے کر اس کو بچانا ہوتا ہے۔ وہ ڈوب رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو اس طرح تم نے سیکھا نہیں، تم نے ٹٹوریل نہیں لیا، ہاتھ ایسے مارنے تھے۔ او بھائی مر رہا ہے وہ، ہاتھ بڑھاؤ، اس کو بچاؤ۔ تو نصیحتیں، لیکچرز کبھی کبھار نہیں چلتے، تھپکی چاہیے ہوتی ہے، الفاظ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی کی اس جنگ میں بھی ایک قدم پیچھے ہو جائے، چپ کر جائے، حق پر ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہارا نبی جنت کا مالک ہوں، جنت رب کی ہے، لیکن روئے زمین پر جس کو بھی ضمانت جنت کی ملی وہ زبان مصطفیٰ سے ملی۔
تو فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میری ہے، میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، تمہیں جنت میں گھر مل جائے گا، میرے امتی ہونا، چپ کر جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ ایک بندے نے بڑی پیاری تصویر بنائی کہ وہ دیا سلائی نہیں، ماچس سے کٹھی پڑی ہوئی تھی ساری، وہ ساری ماچسیں کٹھی پڑی ہوں اگر تو ایک ماچس کو آگ لگاؤ تو کیا ہوگا؟ ساری جل جائیں گی۔ پھر اس نے ایک اور تجربہ کیا کہ ماچسیں جل رہی تھی، اس نے ایک پیچھے کر دی، اب کیا ہوا؟ ساری جلنے سے بچ گئی۔ تو کہا تمہارا کبھی کبھار ایک قدم پیچھے ہو جانا سارے سسٹم کو بچا لیتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے 10 قدم پیچھے جانا پڑے گا، حالات ایسے ہو جائیں گے۔ آپ نے جب پلان بنایا تھا کہ میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، تب ابو بھی زندہ تھے، تب گھر میں روزی روٹی بھی کافی تھی، تب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب 6 مہینے کے بعد ابو بھی فوت ہو گئے، گھر میں فاقے شروع ہونا ہو گئے، تو اب آپ کا گول تو پورا نہیں نہ ہوگا، وہ اب آپ کو پلاننگ بدلنی پڑے گی۔ موڑ آئے تو مڑنا پڑتا ہے، اس سے رستہ بدلنا نہیں کہتے، وہ تقاضا ہوتا ہے وقت کا، ورنہ ٹکر مارو گے سیدھا جا کے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا جی میں جاب بھی کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، کیا کروں؟ جاب کر لوں کہ پڑھ لوں؟ میں نے کہا جاب کرو۔ کہتا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کے حالات جانتا ہوں۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے ایک سوال کیا کہ جاب بھی کر رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہی لگا کہ جب آپ پڑھنے کے ساتھ جاب کر رہے ہیں تو جاب ضروری ہوگی تو کر رہے ہیں نا، پڑھائی تو ساتھ ساتھ بھی ہو جائے گی، کھانا گھر کا کرایہ تو نہیں ساتھ آئے گا نا۔ So you have to take into consideration that what is necessary, what is not necessary. تو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں۔ The biggest quality which a human can possess is emotional stability. ایک انسان سپر مین اس وقت بن جاتا ہے جب اس کا اپنے جذبات پر قابو ہوتا ہے، وہ جذبات کا غلام نہیں ہوتا، جذبات اس کے غلام ہوتے ہیں، وہ ذرا سی بات پر بھڑک نہیں جاتا۔ یاد رکھو غصے کے وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری فکر ہوتی ہے میں سامنے والے کو نقصان کیسے پہنچاؤں، وہ اپنا فائدہ بھی بھول جاتا ہے، بس اس کو نقصان پہنچ جائے کسی طرح بس۔ دیکھو نا اس کو مار بھی رہا ہے، اگر جان سے بھی مار رہا ہے تو نقصان تو اپنے آپ کو نا، مر جائے گا تو پھانسی تو اس کو ہوگی۔ تو غصے کے وقت انسان کی نا دماغ کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھو جب ہم کسی بندے کے ساتھ کافی عرصے تک رہ دیتے ہیں نا، بڑے دنوں کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، دوست ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو 2 پرابلم ہوتی ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی ساری فنکاریاں ہمیں پتہ چل جاتی کہ اس نے کہاں سے کٹ مارنا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی صحیح ہے۔ پہلے 2 دن تو پتہ نہیں چلا، جس طرح شادی ہوتی ہے تو شادی کا پہلا مہینہ، پہلے ہفتہ تو بڑا اچھا گزرتا ہے، جناب نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن 2-3 ماہ کے بعد ایک دوسرے کی عادتوں کا پتہ چلتا ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اب وہ باتیں بڑھ جاتی ہیں، اب وہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ اب وہ ساری باتیں جاننے کے بعد دوبارہ محبت کرنا یہ کمال ہے، اس کو نبھانا یہ کمال ہے۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جی میرے ساتھ جو بندہ جا رہا ہے یہ پرفیکٹ ہے، آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، آپ کو دھوکہ ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا دوست جھوٹ بولے گا، بڑی کوئی گندی بات کر دے گا، کیونکہ وہ انسان ہے، آپ بھی کرتے ہیں، تو ایک دم سے اس کو چھوڑ نہ دینا، دفعہ ہو جا بس، تو میں نہیں دینا گال کرنی میں، کیوں یار، ہو جاتا ہے، انسان ہے وہ، اس نے کر دی تو کیا ہوا، دروازہ کھلا رکھو۔ غفاری، پتہ نا غفاری کا لفظ سنا ہے؟ غفاری یہ عرب کا قبیلہ تھا، یہ لوگ اچکے تھے، اٹھائی گرے تھے، چور ڈاکو ہوتے تھے، اور مکے میں ایک اصول تھا کہ غفاری قبیلے کا جو بندہ آ جائے گا اس کو مار دیں گے، کیونکہ ان کے ہاں
کوئی کانسیپٹ نہیں تھا توبہ کا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا معافی کا. وہ خود کون سے اتنے زیادہ شریف تھے، خود بھی تو ایسے ہی تھے سارے، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول ڈالا کہ ابو ذر غفاری آئے تو نبی پاک نے کھڑے ہو کے ان کو گلے سے لگا لیا اور ثابت کیا کہ کوئی غفاری ہو، ہاشمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، تمہارے پاس آ جاتا ہے تو تمہارا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، دروازہ بند نہیں کرنا. اور آپ کی زندگی میں بھی جو واپس آ گیا اس کو چانس دیں، ایک ہاتھ ملائیں، اس سے بات کریں. انسان بدل جاتا ہے. کبھی کبھار زندگی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے انسان کی روح کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. وہ جس کو آپ اتنا سخت سمجھ رہے تھے کہ یار بدل ہی نہیں سکتا، لیکن اس بیچارے کے ساتھ واقعہ ایسا ہو گیا تھا، وہ بدل جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو گیو ہم اے سیکنڈ چانس. اللہ بھی تو چانس دیتا ہے، اتنے چانس دیتا ہے آپ کو. روز ایک نیا چانس مل رہا ہوتا ہے آپ کو، کہتا آ جا، پھر آ جا. یاد رکھو اگر توبہ نہ ہوتی ہم لوگوں نے گناہوں کے پہاڑ تلے دب کے ختم ہو جانا تھا. توبہ کتنی پیاری چیز ہے نا. ہر لمحے کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہمارا، ہم تو نظر بھی نہ آتے. اور اللہ کیا رحمان ہونے والا کانسیپٹ کتنا پیارا ہے کہ آپ مجھے اگر 35 واٹس ایپ کریں گے نا، میں نے ٹک کر کے بلاک کرنا آپ کو کہ تم نے 35 واٹس ایپ کر دیے مجھے. اور اللہ کو آپ 35 لاکھ بار بھی پکاریں گے وہ بلاک نہیں کرے گا. اس کی رحمت کہے گی آ جا، پلٹا. بس آپ نے توبہ کے بعد جب گناہ کرتے ہیں نا تو پھر دوبارہ توبہ سے ڈرنا نہیں کہ یار میں نے بھی تو توبہ کی تھی، ابھی پھر میں گناہ کر دیا ہے تو نہ ہو جاتا ہے. پھر آؤ. اب کیا ہوگا، پہلے توبہ کی تھی آپ نے، پھر گناہ کیا تو 2 دن کا فرق تھا. پھر آپ نئی توبہ کریں گے تو 1 دن کا فرق آ جائے گا. پھر گناہ کر کے توبہ کریں گے تو چند گھنٹوں کا فرق آ جائے گا. وہ فرق کم ہوتا جائے گا، کر کے دیکھ لو، فرق کم ہوتا جائے گا. توبہ ضرور کرنی ہے. اور ہر ایرے کو نہیں بتاتے رہنا آگے جناب مولوی صاحب میں گناہ کر رہا ہوں، بڑے دن سے کرتا جا رہا ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں. آپ کا آپ کے رب کا ایک چل رہا ہے کام، وہ چلتا رہے گا مرتے دم تک. آپ کے خیال میں جو لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، گھر میں مر جاتے ہیں، یہ DHQ سر گجرالوں میں مر جاتے ہیں، تو ہر ایک کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہوگی. اچانک ہی موت آتی ہے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سارے، جا کے دیکھو کیا کر رہے ہیں. کوئی گالیاں نکال رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی مسخری کر رہا ہے. اسی حالت میں ہی موت آ جاتی ہے. کون سا پہلے اپوائنٹمنٹ آتی ہے، ہاں جناب 2 گھنٹے بعد مرنے والے ہو تم، ذرا توبہ کر لو. ہوتا ہے ایسے ہی آتا ہوتا جا رہا سارا. تو اسی لیے دن کا زیادہ تر حصہ نا اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے. کیسے اللہ کی یاد میں گزرے گا؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. صرف اسلام کی بنیادی باتوں کو بھی پکڑ لو گے نا، سارا دن آٹومیٹکلی اللہ کی یاد میں گزرے گا. 5 تو نمازیں ہیں، 4:10 پہ 4:20 پہ ہو رہی ہے میرے گھر فجر. اب 4:15 4:05 پہ اٹھتا ہوں. اٹھ کے کیا بندہ کرتا، اٹھتے ساتھ ہی وہ جو حدیث پاک میں آتا کہ شیطان نے ساری رات انسان کو باندھ دیتا ہے، بنڈل بنا دیتا ہے. بنڈل نہیں دیکھا جس کے اوپر رسیاں کسی ہوتی ہیں؟ تو شیطان ساری رات میں انسان کو 3 گروہوں سے نا بنڈل باندھ دیتا ہے. ساری رات وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے. پھر جب اٹھتا ہے تو فرمایا اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی رسی کھل جاتی ہے. پھر اٹھ کے وضو کرتا ہے، کان میں ناک میں پانی ڈالتا ہے تو دوسری رسی کھل جاتی ہے. پھر آگے بڑھ کے نماز پڑھتا تو اب وہ بنڈل سے آزاد ہو گیا. تو پہلا دن کا آغاز ہی ہوا. تو 5 تو نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں کا انتظار بھی نماز میں. اور پھر جو کام آپ نے کرنا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو تو اللہ کی یاد میں. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو کتنی دفعہ سلامیں تو ہو ہی جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کی یاد ہو گئی. دن بھر اللہ کی یاد کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. آپ لگاؤ نا جو میں نے حساب بتایا آپ کو. 5 نمازیں ہو گئی، سب کو السلام علیکم ہو گیا، اور کھانے کی دعا پڑھ لی، بسم اللہ شریف پڑھ لی، اور طے کر لو کہ ہر بندے کو 2 اچھی باتیں بتا دوں گا تو چلتا رہتا کام.
اللہ لیس لائف کیسی لائف ہے؟ ایک بندہ جس کی زندگی میں اللہ ہے ہی نہیں، کیا زندگی بسر کر رہا ہے وہ؟ کتنی تنگ زندگی ہے اس کی۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے، لیکن ہاں میرے ساتھ کسی تعلیمی ادارے میں چلتے ہیں، کسی کیفے میں جاتے ہیں، کسی تھڑے پر بیٹھتے ہیں، دیکھو لڑکوں کی ہے زندگی میں ایک منٹ بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہو تو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آؤ، اور ایک میں عجیب بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، پتہ نہیں کہاں ذہن گم رہتے ہیں ان کے۔ ابھی یہ گائے آ گئی ہیں تو جناب وہ باہر ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور پورا ٹبر 3 گلیوں سمیت اس گائے کے گرد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ گائے خریدنے جا رہے ہیں، 4 دن منڈی پوری گھوم لی، ایک ایک کھونٹے کا پتہ چل گیا، گائے نہیں ملی۔ دس از ناٹ فار وٹ یو آر ہیئر ان دس ورلڈ مائی ڈیئر۔ یہ اللہ والوں کے طریقے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر چاہے تو دن رات اللہ کی یاد میں وہ کیسے بسر کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، آپ کو صبح اٹھتے ہی خاص کوٹا ملتا ہے انرجی کا۔ جس طرح میرے پاس آئے ہیں نا، آپ میرے بچے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ 500 روپے رکھ لو، آج کے دن کا تمہارا یہ خرچہ ہے۔ اب یہ 500 جب ختم ہو جائے گا تو تمہارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ میرا بچہ ہے، اس کی کیا انداز ہونا چاہیے کہ میں 500 روپے میں سب سے اہم ترین چیز پہلے کر لوں۔ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ روٹی، پھر کیا ہے؟ کپڑا، پھر کیا ہے؟ مکان، پھر کیا ہے؟ اگر پیسے بچ گئے تو کوئی پینسل کاپی پڑھنے کے لیے، اگر پھر بچ گئے تو پھر وہ شاورما وغیرہ کھا لیتا ہے۔ ترتیب ہے نا۔ تو جب آپ صبح اٹھے ہیں نا، آپ کو انرجی کا ایک کوٹا ملا ہے کہ بھائی اتنی انرجی تیرے میں ہے، اب تو جو چاہے اس انرجی کے ساتھ کر لے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرے پاس انرجی رہے گی نہیں۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایٹ دا فراگ، کہ سب سے پہلے دن میں توانا ہو، جاگے ہوئے ہو، وہ کام کر لو جو سب سے اہم ترین ہے، مشکل والا کر لو۔ سارے کام دیکھو، وہ چنو جو ایک کام کرنے سے تمہیں اتنا سکون مل جائے کہ باقی سارے کام آسان ہو جائیں۔ ابھی عید چل رہی ہے نا، عید اور حج آ رہا ہے، تو میں نے یوٹیوب کے اوپر 6 ویڈیوز سوچی۔ اب میرے ساتھ رہو، میں آپ کو ان ویڈیوز کے نام بتاتا ہوں۔ ایک ویڈیو میں نے سوچی کہ یار گائے کا بہت زیادہ ہوگا، تو گائے کے بارے میں نا کوئی نئی معلومات لے کر آتا ہوں میں اس دفعہ۔ گائے کی قربانی کیسے کرنی ہے، ساتھ حصے، یہ تو سب کو پتہ چل ہی چکا ہے، وہ علماء ہمارے اللہ سلامت رکھے بتا ہی رہے۔ میں کوئی نئی ورائٹی لے کر آؤں گا گائے کے بارے میں، نئی چیز۔ ایک ویڈیو گائے کے بارے میں ہوگی، ایک ویڈیو میں نے کہا جی اونٹ کے بارے میں بناتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے اونٹ کو کیسا بنایا، تو اس میں تو بڑے راز ہوں گے، چلو اونٹ بھی ہو گیا۔ 20 منٹ کی ستھری ویڈیو، ایسی معلومات جو کسی اونٹ پالنے والے کو بھی نہیں پتا ہوں گی۔ 2 ویڈیوز ہوگی۔ تیسری ویڈیو میں نے کہا جی بڑی عید پہ گوشت اتنا کھایا جاتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے کتنا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا سبحان بھائی آپ بڑے میڈیکل کی باتیں کرتے ہیں، بندے کو گوشت دن میں کتنا کھانا چاہیے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ ہنسیں گے۔ کہتے ہیں نہیں میں آپ جو کہتے ہیں مانتا ہوں، مجھے آپ بتائیں دن میں گوشت کتنا کھانا چاہیے۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا آپ ہنسیں گے۔ کہتا ہے نہیں بتائیں۔ میں نے کہا امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق دن میں صرف 1 پاؤ ریڈ میٹ یعنی مٹن اور بیف 1 پاؤ کھا سکتے ہیں بس۔ واقعی وہ ہنسا۔ میں نے کہا ہنسے نا آپ، کیونکہ ہم تو گزرتے 1 پاؤ تو ویسے ہی پتہ بھی نہیں چلتا، ابھی تو چکھ رہے ہوتے ہیں 1 پاؤ میں تو چکھنا ہوتا ہے کہ کڑھائی کھینچ دی ہے، ہن پتہ چلے تو ہن کھانا شروع کریے۔ تو بڑی عید کے اوپر نا ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یورک ایسڈ بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ لال گوشت کھانے سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تیسری ویڈیو بنائیں گے یورک ایسڈ کے اوپر کہ یورک ایسڈ کس طرح بڑھتا ہے۔ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جوڑوں کے اندر کرسٹل بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں تو اس میں درد کرتا ہے بہت زیادہ، اور پتھری بن جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔
चौथी वीडियो मैंने कहा कि कई ऐसी निशानियां इंसान के जिस्म में होती हैं जो ख़तरनाक बीमारियों की अलामात होती हैं, उसको पता नहीं चल रहा होता, तो उस पर बना देते हैं पेट के बारे में। जैसे अगर आप खाना खाते हैं और आधे घंटे बाद आप एकदम गिर ही जाते हैं बिल्कुल, और ये सर चक्कर आ रहा है और नींद आ रही है आधे घंटे बाद, तो आपके पेट में सख्त मसला है। अगर आप ताज़ा घर का बना हुआ वेजिटेबल सलाद और बिल्कुल घर का बना सही खाना भी खाते हैं और फिर भी आधे घंटे बाद पेट में खराबी ब्लॉटिंग हो जाती, तो समझ लें आपके पेट के अंदर का जो बैरियर है वो टूट चुका हुआ है, अनकरीब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप खाना खाते हैं और आधे घंटे बाद आपको फ़ौरन पखाना आ जाता है, काम ख़तरनाक है, अभी भी अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप बेहतरीन खाना कम मिकदार में भी खाएं लेकिन यहाँ गंदा गंदा सा पानी आ रहा होता है, काम ख़तरनाक है। इस तरह की मैंने कहा निशानियाँ कुछ बता दूँ और इलाज बता दूंगा साथ। अब ये वीडियोस बनानी है मैंने, आखिरी वीडियो मैंने सोचा कि हज के बारे में क्या बनाऊं। हज की भी तो वीडियो बननी चाहिए ना, क्या बनाऊं। अब हज का जो सारा प्रोसीजर है वो तो उलमा बता रहे हैं। मैंने सोचा कि यार जो 25 लाख बंदा दुनिया पूरी से गया है और जाकर उसने खाना काबा के गिर्द घूमना है और कहना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक आवाज पैदा होगी ना, तो इस आवाज का पैदा होना पूरी दुनिया पर, कायनात पर, उस हाजी पर इसके क्या साइंसी पहलू हैं। व्हाट आर द साइंटिफिक इंपैक्ट ऑफ तलबिया ऑन द यूनिवर्स एंड ऑन द हाजी बॉडी। देखो ना, मेलोडी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेवलेंथ है, एक इर्ताश है, एक फ्रीक्वेंसी है, और फिर झुका हुआ है ऐसे करके, अल्लाह मतलब कपड़े पहने हुए हैं, तो कैसी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती होगी ना, एनर्जी की फील्ड बन जाती है। अल्लाह ने बनाई कायनात और अल्लाह ने तलबिया का कहा है, और वो साउंड वेव्स रुकती नहीं और फैलती हैं। यार एक गाना है वो सुने कोई बंदा तो पागलों की तरह, बंदरों की तरह उछलने लगता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि वो गाना ऐसा होता है कि वो गाना सुन के हाय हाय गिर रहा है, तो वो गाना सुन के डांस कर रहा है, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको सुन के वो गिर जाता है बिल्कुल, मर गए, ट्रेजिक सॉन्ग। अगर गाने की फ्रीक्वेंसी इंसान की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है तो तलबिया की फ्रीक्वेंसी कितनी करती होगी। नहीं समझे बात। उस वक्त वो हाजी, उसका मुंह झुका हुआ, आंखों में आंसू, रूह की ताजगी, तो साइंस है ना पीछे, इंसान का जिस्म है। अब मुझे बताओ इस सारी वीडियो में सबसे मुश्किल वीडियो कौन सी होगी? आखिरी वाली। अब इस पे मैंने जोर देने के लिए फजर के बाद, मुझे कोई नहीं पता था ये क्या होगा, मैंने कहा ये मैं 2-3 सफ़े ही लिख सकूंगा इस पे। साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड वो साउंड वेव्स है ना, अल्ट्रासाउंड सेल्स में पेनिट्रेट साउंड वेव्स कर देते हैं, फिर वो साउंड वेव्स आपके टिश्यूज़ को रीओरिजिनेट करती है और मसल्स की टोन को सेट करती है, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मैंने कहा इस तरह की 2-4 बातें होंगी तो सुबह उठ के देखेंगे। मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा कब मिलती है? सुबह के वक्त, फजर के बाद मुझे ऐसी एनर्जी दी जाती है। सुभान साहब, जी सर ये एनर्जी लो, अब सारा दिन में जितनी लगा लो। कभी कभार मैं रिक्वेस्ट करके ना ज़्यादा मांग लेता हूँ कि यार आज 4 क्लिप तैयार करने तो 4 की एनर्जी दे दे वरना नहीं मिलती, क्योंकि चाय मैं पीता नहीं, कॉफ़ी का मुझे टेस्ट भी नहीं पता, भाई इसी तरह एनर्जी लेनी होती है। तो मुझे एनर्जी मिली, मैं फजर के बाद बैठा, बड़ी खामोशी होती है, दिमाग ताज़ा होता है। वो हमारे मौलवी साहब की रात भी बड़ी प्यारी करते हैं, समा बांध देते हैं, बच्चे भी सब सो रहे होते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को सलामत रखे। लेकिन जब वो सो रहे होते हैं तो फिर अब वहाँ पर बैठकर छोटी सी लाइट जलाकर मैं पढ़ने बैठा, अल्लाह का करम हुआ 38 सफ़े लिखे मैंने 38, सिर्फ इस बात पे कि तलबिया के दौरान कायनात में क्या असर हो रहा होता है। What is the impact of तलबिया on this universe? यूनिफॉर्म पहन के देखो, यूनिफॉर्म पहन के अब जब भी जाएंगे आपका अंदाज सीखने वाला होगा ना। अभी ये मेरा शहजादा है, बड़े गौर से सुन रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, इसने वेस्ट कोट पहनी है, सुबह में किश्तों में चलते हैं वेस्ट कोट पहन के। जब ये स्कूल जाता है तो क्या पहन के जाता है? यूनिफॉर्म। तो जब आप यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे ना और वक्त पर जाएंगे, पीरियड होंगे, तब आपका सीखने वाला ज़हन होगा। साथ रहना मेरे, जब आप
यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे और पीरियड होगा, टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम होगा तो अब आपका सीखने वाला ज़हन होगा। तो हज में यही नहीं हो रहा होता। यूनिफॉर्म है, एहराम और वक्त भी है 10 ज़ुल्हज 9 ज़ुल्हज, तो वो स्कूल ही हो गया फिर लर्निंग ही हो गई ना। और जितना, ये पहला पॉइंट मेरे ज़हन में आया था। और दूसरा पॉइंट क्या आया कि जितना आपका उस्ताद से अकीदत होगी ना, ये उस्ताद, मैं आपका ज़हन बनाऊँ कि यार लाहौर आना, एक बंदा है, बड़ी डिग्री है उसके पास, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, वो ऐसा बोलता है, समा बांध देता है यार, बड़ा इल्म है उसके पास। मैं एक हफ्ता आपका ज़हन बनाता जा रहा हूँ, बंदा बड़ा फिट है, बंदा बड़ा फिट है। अब हफ्ते बाद आप उससे मिलेंगे, उसका तो हर लफ्ज़ एटम बम होगा ना। तो सोचें, बचपन से आपका खाना काबा के बारे में ज़हन नहीं बनाया जा रहा नहीं बनाया जा रहा। तस्वीरें देख रहे खाना काबा की, जाएंगे हमारा खाना काबा है, तो जब एकदम पहुंचेंगे वहां पे कमाल नहीं हो जाएगा तो ये एक तलबिया का इम्पैक्ट ये आ गया। फिर बड़ी बातें आती गई। 38 मैंने फिर पेजेस लिखे, कल मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है, इंशाल्लाह मंगल को मेरे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड होगी। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि सारे कामों में, अच्छा जब मैंने ये वीडियो बना ली ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਲਬੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ जोड़ लो तो गाय ने की हैसियत रह जाती फिर। तो गाय कहाँ गई? अब गाय तो छोटी सी बात बन गई ना। उसके फौरन बाद में गाय पर आया। इस पे मुझे लगे थे 3 साढ़े 3 घंटे, गाय आधे घंटे में तैयार हो गई। एक गाय 333 आवाजें निकाल सकती है। 333 गाय उन जानवरों में से है जो अक्रॉस एनिमल भी टॉक कर सकते हैं। यानी गाय से तो बात कर ले सकती है ना, लेकिन गाय चिड़िया से भी बात कर सकती है। ये उन जानवरों में से है जब आप गाय को और नजर से देखोगे, गाय उन जानवरों में से है जो बगैर गर्दन हिलाए पूरा इर्द गिर्द का 360 डिग्री पे देख लेती है। इसकी आंखें ऐसी हैं। गाय की जब आंखें बेनूर हो जाए ना, ठटक जाए, डरी हो बहुत ज्यादा, तो खुद भी डर जाना क्योंकि ज़लज़ला आने वाला है। गाय में ये सलाहियत है। 5 पेट होते हैं इसके, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबूमेसम। खाना खाती है 5 पेटों से गुजरता है, बैठ के जुगाली करती है। ऊँट की और बातें वो बताना शुरू करूंगा तो यहाँ बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। ऊँट थोड़ा दूध देता है, 6 लीटर देता है, गाय 24 लीटर देती है। ये मैं देख के हैरान रह गया, इतना बड़ा ऊँट है। याद रखो, इस दुनिया का सबसे मजेदार नशा ना इल्म का नशा है। लग जाए ना, लेते जाओ इल्म, मजा आता रहता है। और ये भी सुन लेना मेरे जो जामिया के शहजादे बैठे हुए हैं, फार्मूला दे रहा हूं जिंदगी का। गरीब आदमी को मुतासिर करना है ना, दौलत से किया जाता है, और अमीर आदमी को मुतासिर करना है ना, इल्म से किया जाता है। वो गिर जाएगा अगर वाकई इल्म वाले हो, क्योंकि दौलत तुम्हारे नसीब में है तो मिलेगी, नहीं है तो कितने को मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई दौलतमंद तुम्हें टक्कर जाता है, so the only master key is show him you have knowledge. नॉलेज में भी नसीब का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, सारी बात है। नसीब तो हमारा ईमान है, होता है, मुकद्दर तो है, लेकिन इल्म तो यार आप पढ़ोगे तो इल्म आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। ये तो सिंपल है। इल्म हासिल करो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कुछ नया इल्म हासिल करो। मुझे कुछ नया बताओ, नया बताओ। खड़े हो, बताओ जी मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, और वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों बच्चे कर रहे हैं। मुझे कुछ इस तरह बताओ कि मुझे कोई नया लगे कि मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ। मैं ऐसे एकदम यूँ देखूँ, क्या कर रहे हो तुम? कर रहे हो दरस निज़ामी? अच्छा, यानी मुझे रोको, मैं रोको, मुझे कैसे रोकोगे? ये पूरी कपड़े की मंडी लगी हुई, हर बंदा कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है। मैं गुजरता जा रहा हूँ, कहाँ मैं रुकूंगा? अच्छा, ये भी कपड़ा बेच रहा है, ये रोको मुझे, कुछ ऐसा करके दिखाओ। डू समथिंग न्यू। मार्क ज़करबर्ग, मेटा का जो सीईओ है, उसे किसी ने कहा ये डिग्री वो डिग्री का, डिग्री ना दिखाओ, ये कंप्यूटर पढ़ा, ये लो आओ इधर, कंप्यूटर पढ़ा, कुछ नया करके दिखाओ, मुझे हैरान कर दो तो मैं जॉब दे दूंगा। करके दिखाओ नया कुछ। पुराने मसले हैं, हल नया दो मुझे। सारे पुराने मसले हैं, आलूदगी भी पुराना मसला है, जंग भी पुराना मसला है, भूख भी पुराना मसला है, नया हल दो मुझे कोई। आई नीड न्यू सॉल्यूशंस।
بہت زیادہ پڑھنے سے ہوتا ہی ہے، دن رات پڑھنے سے ہوتا ہی ہے. انسان کے دماغ کے دریچے کھلتے ہیں، الفاظ ویسے نہیں ترتیب پاتے، کلام میں ویسی وسعت نہیں آ جاتی. تحریر میں رنگا رنگی لانے کے لیے تمہیں بہت کچھ پڑھنا پڑے گا، بہت سے گھاٹ کا پانی پینا پڑے گا، بڑے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے پڑیں گے، بڑے در کھٹکھٹانے پڑیں گے، ہر کھڑکی کے پیچھے کوئی نئی چیز پڑی ہوگی. اور جب تم پڑھو گے، سیکھو گے، آگے بڑھو گے، تو اب تمہارے اپنے ہاتھ نا وہ ہلیں گے کہ کچھ نکال اس میں سے، کچھ نیا نکلے گا، اب ہلے گا ہلے گا. جیسے جہاز نہیں ہوتا، جہاز کی کیا ٹیکنالوجی ہے؟ وہ جہاز ہے، جس طرح سے گاڑی اس طرح کا وہ جہاز ہی ہے نا. وہ ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص سپیڈ پہ ہے. بڑی پیاری مثال ہے، لینا لے لینا مجھ سے. یہ وہ نا ایسا بنا ہوا، اس کی ایرو ڈائنامکس ایسی، اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کو ایک بڑی تیز سپیڈ پہ بھگاتے ہیں. جب بھگاتے ہیں نا تو اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس سپیڈ پہ خود بخود وہ زمین چھوڑ رہا ہوتا ہے. وہ خود بخود زمین چھوڑ رہا ہوتا ہے. اب ذرا سا زور لگاتے ہیں، دیکھو آرام سے ایسے کرتا ہے، وہ ہو گیا. ذرا سا زور لگاتے ہیں تو تم اپنے آپ کو اتنا سپیڈ میں لے جاؤ کہ تمہارے ہاتھ وہ ہلیں کہ یار نکال، اپنا کچھ نکالا، بہت پڑھ لیا، اپنا کچھ کر. رہا تیرے اپنے الفاظ کہاں ہیں؟ کلام کرو نا، الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کہ مجھے چن لیں آپ، نہ کہ تم الفاظ ڈھونڈ رہے ہو تو ادھر کدھر مجھے پتہ نہیں چل رہا میں اپنے اس جذبے کا اظہار کیسے کروں، اس کے لیے کیا لفظ لاؤں. یہ کیا بات ہے؟ الفاظ کھڑے ہو. ہاں تو آ جا ادھر، تو اچھا ہے، تو پیچھے ہو جا، تو چھوٹا لفظ ہے. جہاز کی مثال لو، پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے پائلٹ کہ وی آر فلائنگ اوور نواب شاہ ایٹ 800 کلومیٹرز پر آور، 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم بڑھ رہے ہیں. اور جہاز سے ایک اور بات بھی لے لو، جب جہاز زمین پر جا رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت پٹرول بہت زیادہ لیتا ہے، بہت زیادہ. لیکن جب ہوا میں چلا جاتا ہے نا پٹرول بہت کم لیتا ہے. بوئنگ 707 میں 24,000 لیٹر پٹرول آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ٹینکر لگے ہوتے ہیں. ایک گھنٹے میں 8500 لیٹر پٹرول پی جاتا جہاز، 5500 لیٹر. لیکن جب زمین پر ہے، رن وے پر تو بہت زیادہ پٹرول ہے، جب ہوا میں تو اب پٹرول بہت کم ہے. ثابت کیا ہوا کہ میرے دوست جب تو زندگی میں کوئی کام شروع کرے گا تیرا بھی پٹرول بہت لگنا ہے، تیری بھی طاقت نچڑ جانی ہے. ڈرنا نہیں، جب ہوا میں چلا جائے گا تو بھی ایزی ہو جائے گا، تو بھی ایزی ہو جائے گا. پہلی ایپیسوڈ سے ڈرنا نہیں ہے، بھاگتے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، صبح اٹھنا ہے، رات کو دیر سے سونا ہے، خون گرانا ہے، پسینہ گرانا ہے. کیونکہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اتنا مل جائے کہ تمہیں گننا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے، گننا ہی ممکن نہ ہو، تو بغیر گھڑی دے کے کام کرنا سیکھو. ایک بندہ کہتا ہے انسان کی زندگی میں سٹریس کوئی لفظ نہیں ہوتا. سٹریس ہے آپ کو کسی چیز کا؟ سٹریس کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، پورا سٹریس ہی تو ہے. پورا معاشرہ پریشر کوکر بنا ہوا ہے، پریشر اتنا ہو گیا کہ پریشر کوکر سیٹیاں مارے سارے. تو یہ کہہ رہا ہے سٹریس نہیں ہے. کہتا نہیں سٹریس نہیں ہے کوئی، میں ثابت کر سکتا ہوں. ہم اس سے بڑی پیاری بات کی. کہا تمہارے گھر میں تمہاری سسٹر کی شادی ہو، 3 دن تک تم گدھوں کی طرح کام کرتے ہو، مسکرا رہے ہوتے ہو، ساری رات جاگ رہے ہو، مسکرا رہے ہو، ہے نا، خوش ہو رہے ہوتے ہو، اور میں کرتا ہوں، اور دوست آ گئے، مہمان آ گئے. 3 دن بعد جب سب ہو جاتا ہے اب گر کے سوتے ہو اور خوشی سے سوتے ہو. میں کہتا ہوں تم ہی ہو، تمہیں 2 گھنٹے کے لیے کتاب دے دیا، تمہارے منہ پہ پورے 12 بجے ہو گئے، تم الٹی کر کے پڑھ رہے ہو گئے، مجھے الٹی آ رہی کتاب دیکھ کے. تم ہی تھے، 3 دن تم نے کام کر لیا اور اب 2 گھنٹے نہیں پڑھا جا رہا. اس کا مطلب سٹریس ہوا جس کو تم سٹریس کہتے ہو. جس چیز پہ تمہارا ذہن بن جاتا ہے وہ سٹریس نہیں ہے. نہیں ہے نا. ایک کاروبار کا مالک ہے، وہ مالک ہے کاروبار کا، دن رات لگا رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، کام کر رہا ہے فون پہ، نہیں میں ڈیل کرتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، پھر گاڑی پکڑے گا، ویگو ڈالا اپنا، ادھر پہنچ جائے گا، وہ ٹیکس والے آ گئے، پھر آئے گا، توانا ہوگا بالکل، وہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، میں بھی بجھاتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں سارا.
اس کو کوئی سٹریس نہیں لگ رہا, دن رات لگا ہوا ہے, لیکن اسی کمپنی کا ملازم وہ 2 گھنٹے کے بعد چھٹی کب ہوگی, چھٹی کب ہوگی. تو سٹریس وہ ہے جس کو آپ سٹریس کہتے ہو. یاد رکھنا, جملہ لے لو میرا, even the sharpest blade in this world need a touch. اس دنیا کا سب سے تیز بلیڈ جو ہے نا, سب سے تیز چھرا, اس کو بھی چاہیے کہ کوئی اس کو ٹچ کرے, ورنہ وہ تیز نہیں رہے گا. ٹچ چاہیے نا اس کو, ریتی چاہیے, اور ٹچ میں رہے. اور اگر یہ ٹچ رہے گا تو یہ کمپٹیشن نہیں ہے, یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ تیز ہونا ہے. آپ کے ساتھ کوئی آتا ہے آپ سمجھتے ہیں مقابلہ ہے, مقابلہ نہیں ہے. آپ کا ذہن بہت چھوٹا ہے. اگر آپ سے کوئی بڑا بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں مقابلہ ہے, نہیں, آپ کا ذہن بہت بڑا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں تو میں سے سیکھوں گا, میرا استاد بن کے آیا. لرن فرام ایوری تھنگ. ایک مزاحیہ فنکار تھا, وہ مزاح یعنی کامیڈی کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں سارا دن, سارا ہفتہ, سارا مہینہ نا ہر جگہ سے کامیڈی ڈھونڈتا رہتا ہوں, ہر جگہ سے. میرا ہر وقت یہی رہتا ہے, کیونکہ میں نے لوگوں کو ہنسانا ہے, وہ جھکتے چھکتے مار کے جوکر بن کے. تو وہ کہتا میں ہر جگہ سے کامیڈی ڈھونڈتا رہتا ہوں, ہر جگہ سے. دن میں اٹھا ہوں کامیڈی ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. کہتا میں حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہوں نا, میں اس میں بھی کامیڈی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. تو کہیں تو ٹارچر ہے, یہ تو ٹارچر ہے, تو سزا ہے. اس سے جملہ بولا, کہتا پھر تو سب سے زبردست بات یہی ہے کہ آپ کو وہ سزا ملے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے. دنیا میں مشکلات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ کو وہ مشکل ملے جو آپ کے لیے مزیدار مشکل ہے. جس میں بندہ ہے نا, مجھے کہا تھا میرا یہ شوق ہے. میں نے کہا پھر دعا کرو تمہیں وہ بندہ مل جائے جو تمہیں تمہارے شوق کے مہینے کے پیسے دینا شروع کر دے. تم سے بڑا خوش قسمت تو کوئی نہیں ہوگا. اگر تم ایسا کام کرتے ہو جس کا تمہیں شوق نہیں ہے تو تم اذیت میں ہی ہو پھر. لیکن ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یار جو تیرا شوق ہے میں تجھے پیسے دیتا ہوں اس کے. بہرحال یہ غلط بات ہے کہ جی میرے شوق کے پیسے ملے یا میری فیلڈ کی جاب ہو, بالکل غلط بات ہے. کیمیکل انجینئر ہے UET لاہور سے, میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کی جاب کر رہا ہے, اتنا کما رہا ہے. بالکل اس پہ ٹکی نہ ہو جانا. جاب ایسی ہو جہاں پیسہ ہے, لے لو فارمولا, پیسہ ہے, پروموشن ہے آگے بڑھنے کی, لرننگ ہے اس جگہ پر سیکھنا ہے, عزت ہے, ریکگنیشن ہے, انوالومنٹ ہے, یعنی وہاں پر آپ کو شامل کیا جاتا ہے فیصلوں میں. آنکھیں بند کر کے جوائن کر لو, اگلی سوچ نہیں سوچنی. ٹھیک ہے, پہلا کیا, پیسہ. دوسرا پروموشن بھی ہے, تھوڑے سے ترقی مل جائے گی, لرننگ بھی ہے, سیکھنا بھی ہے اس میں, اور ریکگنیشن بھی ہے, عزت بھی دی جا رہی ہے, اور تمہیں فیصلوں میں شامل کیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے حلال کی تو بات ہی نہیں ہم کریں گے, وہ تو ہے ہی ہے, حلال کے بغیر تو جانا ہی نہیں. تو یہ کر کے آپ نے وہ جاب فوراً جوائن کر لینی. میرے فیلڈ کی جاب نہیں ہے, مجھے مزہ نہیں آ رہا, وہ پیسہ چاہیے شروع کی لائف میں, بڑا ضروری ہے. The first part of your life you learn, second part of your life you earn, third part of your life you return. زندگی کا پہلا حصہ آپ سیکھتے ہیں, دوسرا حصہ آپ کماتے ہیں, تیسرا حصہ آپ دیتے ہیں. وہ کہتا میں امیر نہیں ہونا چاہتا, پیسہ نہیں چاہتا, لیکن پیسے کی وجہ سے جو زندگی میں سکون آتا ہے نا, وہ سکون چاہتا ہوں. ایسا ہے تو ضروری. قبرستان سے لے کے ہسپتال تک, اسکول سے لے کے مسجد تک, ہر جگہ پیسہ لگتا ہے. تو اتنا تو ہو نا بندے کو کہ وہ عزت کے ساتھ رہ سکے. تو پیسہ کہاں ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, ادھر ادھر ہے نا. وہ بینک میں ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, وہ بندہ گیا بھی سامنے سے, اس کے پاس یہ 50 کروڑ کی گاڑی ہے. پیسہ ہمارے ادھر ادھر ہی ہے, بس اس کو اپنی طرف کیسے لے کر آنا, یہ آرٹ ہے, یہ اسکل ہے, یہ سیکھ لو. حلال طریقے سے وہ میری طرف کیسے آ جائے, بس ادھر ادھر ہے, ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. کیونکہ پیسہ کمانے کے 3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1, وراثت میں آ جائے. ٹھیک ہے جی, ابو کی کردے سی تھی, وہ زمیندارہ سی, ادھا شجاع ساڈا ہی, بس ٹھیک. دوسرا, ڈاکہ ڈالو, سمگلنگ کرو,
کچھ ایسا کام کرو کہ پیسہ ایک دم آ جائے، تو یہ تو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا حال پہ میرے چندہ ایک ہی بچتا ہے، کیا؟ ڈٹ کے محنت کرو، پڑھو ان لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے منی میکنگ کی، اور ہمیشہ یہ دعا کرو کہ پیسہ، اے اللہ میرے ہاتھ میں پیسہ دینا، میرے دل میں پیسہ نہ دینا، کیونکہ جتنے ولن دنیا میں بنے ہیں، میں نے سارے ولنز کو پڑھا ہے، جتنے ولن ہیں نا، ولن، یقین کرو پیسہ بڑوں کے پاس آیا، بہت سو کے پاس آیا، اس ولن کے اندر نا اس پیسے کو مینیج نہیں کر سکا وہ، بس مینیج کرنا پیسے کو بڑا مشکل ہے، غرور آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، انسان پاگل سا ہو جاتا ہے۔ یزید، حمان، قارون، فرعون، پیسہ ہی تھا، مینیج نہیں کر پائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑے امیر نہیں تھے، یہ بلینئرز تھے، لیکن پیسے کو ہینڈل کرنا آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف ایک دن ام المومنین ام سلمہ کے گھر کے باہر بیٹھ کے روتے جا رہے، اتنا پیسہ ایلون مسک کے پاس بھی نہیں ہوگا جتنا ان کے پاس تھا، روتے جا رہے، باہر آئے، کیا ہوا؟ اماں جی عبد الرحمن برباد ہو گیا، کیا ہوا؟ اماں جی، امہات المومنین ہماری ماں ہے نا، کہ اماں جی گھر میں پیسوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ نبی پاک جب ظاہری حیات سے متصل تھے تو مجھے تھپکی دیتے رہتے تھے، مجھے بتاتے رہتے تھے کہ یوں پیسہ لگا دے، ادھر لگا دے، ادھر لگا دے، تو جو وہ کہتے تھے میں کر دیتا تھا، سب کچھ انہیں کا تو ہے، لیکن اب تو آپ وصال ظاہری فرما گئے، تو ڈھیر لگا ہوا ہے، میں کیا کروں، اب پریشان ہو گیا ہوں۔ ام المومنین نے فرمایا عبد الرحمن آدھا کر، آدھا اللہ کی راہ میں دے دے۔ کہ بچ جاؤں گا، کہ دیکھ میں تیری سفارش نبی پاک سے کر دوں گی کہ میں نے کہا تھا، تو نبی پاک اللہ سے کر دیں۔ دور طالب العلمی میں ہی سیکھ لو کہ کس طریقے سے حلال، جائز اور کتنا پیسہ میں نے کیسے کمانا ہے۔ میں نے تو جتنے لوگ اس فیلڈ میں آگے گئے ان کی زندگیوں میں یہی دیکھا ہے۔ ایلون مسک بڑا مشہور ہے، ہاسٹل میں 18 دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ 18 کے 18 جو ہے نا وہ آج دنیا کی ٹاپ کی کمپنیز کے سی ای او ہیں۔ اپنی کمپنی دیکھو کون سی ہے، اپنی دوستی کیا ہے، بس۔ مارک زکربرگ آئی وی لیگ میں تھا، آئی وی لیگ امریکہ کے ٹاپ 7 سکولز ہیں، ٹاپ 7 دنیا کے پہلے 7 بڑی یونیورسٹیاں آئی وی لیگ کہتے ہیں اس کو، یہ اس میں پڑھتا تھا۔ تیسرے سال میں بھاگ گیا وہاں سے۔ کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ اس کو ٹیم مل گئی تھی۔ سب سے اچھی ٹیم آپ کی یونیورسٹی کی ٹیم ہوتی ہے، آپ کی جامعہ کی ٹیم ہوگی سب سے اچھی ٹیم، کیونکہ آپ سب دوستوں کو جانتے ہیں، یہ بولتا بہت اچھا ہے، یہ لکھتا بہت اچھا ہے، یہ اس کے ابو فائنانس میں تھے، اس کی فائنانس بڑی اچھی ہے، اس کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے، اب ٹیم بن جائے گی، اب اٹیک کرو۔ کام کو ختم کرتے ہیں، بلکہ ختم نہیں کرتے، ایک سوال لے لیتے، ایک آؤ ادھر، کدھر گیا ربی میرا دوست، یہ ہمارے نگران صاحب ہے ربی بھائی ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے افضال بھائی ہمارے ٹاؤن نگران ہیں الحمدللہ، یعقوب بھائی بھی ادھر ہی کہیں ہوں گے، یعقوب بھائی بیٹھے ہوئے، ہاں جی آ جائیں، ایک سوال، ایک آدھا سوال لینے ختم کریں، پھر رات بہت ہو گئی۔ یہ میرا شہزادہ بتائے گا، یہ والا پہلے، یہ اس کے بعد ان سے لے لو جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے نبی کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ویسے بھی تو کر سکتے تھے جس طرح سارے نبی آئے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھے، ہمارے لیے اسباب ہے، ہم لوگ اسباب اختیار کریں گے تو کام ہوگا۔ اللہ ڈو اٹ ود مینز، وداؤٹ مینز اینڈ اگینسٹ مینز۔ اللہ اسباب کے ساتھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کر رہا ہوتا ہے، اسباب کے علاوہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اسباب کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کا نظام ایک چلے۔ یہ کچھ واقعات ہیں جس میں اسباب کے خلاف کام ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی ایک دم سے آ گئی، 13 ماہ کا حمل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ہوا۔ اللہ کے ہر کام میں کتنی حکمتیں ہیں، ذہین ترین انسان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بظاہر جو نظر آتا ہے اس کے مطابق انسان 3 4 5 6 چیزیں نکال لیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے والا واقعہ ہے،
ایک موٹی سی بات علماء نے بتائی کہ یار اگر وہ لوگ سوال نہ کرتے تو کوئی بھی گائے آتی چل جاتی. وہ سوال کیا گائے کیسی ہونی چاہیے تو سختیاں بڑھتی گئی. تو فرمایا کہ اپنے بڑوں کے آگے سوال نہ کیا کرو. ایک بات نکالی, ورنہ اس میں کتنی حکمتیں اور ہوں گی, کتنا کچھ اور ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمانا ایک تو نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے. اس کے پاس ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے. جس طرح میرا آپ کا سی وی ہے نا, ہمارے سی وی میں لکھا ہوگا سی اے کیا ہے سبحان بھائی نے, سبحان بھائی کا فیس بک پیج ہے, تو نبی کا بھی ایک سی وی ہے. اس سی وی کے اندر سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ معجزات. یہ ایک ان کا معجزہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان پہ ایسے فرمایا, اور اس کے بعد انہوں نے مادر ذات کو زندہ کیا, سارا کچھ کیا. اور معجزہ ہوتا جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. بظاہر تو اس میں کوئی ایسی حکمت ایکسپلور کرتے ہمیں نہیں پتہ چل رہی کہ اس میں کیا ایسی حکمت ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ معجزہ دکھایا. وہ سارے واقعات پڑھ لیں, اس معجزے سے ریلیٹڈ کئی باتیں ایسی مل جاتی ہیں جو اس کی حقانیت اور اس کی چیز کے اوپر دلیل بن رہی ہوتی ہے. اور کوئی بات بس بھی میں نے جانا ہے, پتہ کیا باہر وہ سفر ہے, میں نے لاہور جانا ہے. آپ کے 3 سوال بس میں لوں گا, ایک شہزادے کا لیا ہے, دوسرا اس شہزادے کا لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. آئی ایم محمد علی اسلم, آئی ایم فیل فزکس. میرا کویشچن, اور ابھی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے لیکچر سے پتہ چلی کہ حالانکہ آپ نے چائے کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور میں نے سنی تھی, اور آپ نے کہا بھی کہ چائے میں پیتا نہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ون ہے کہ یہ کیا, یعنی کہ آپ اتنی اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس پہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یس کہ وہ پوائنٹس بتائے جائیں کہ جس سے ہم اس بات کو ڈسٹنگوش کر سکیں کہ میرے لیے یہ کام زندگی میں اہم ہے یا نہیں ہے. وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس سے ہم ان بات کو فائنلائز کر لیں کہ یس یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ضروری بھی ہے میری لائف میں یا نہیں. تو ان کو کیسے نتار سکتے ہیں؟ میں بڑی جلدی سے اس کی دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. یہ بڑا میرا اچھا شہزادہ ہے, ہر جگہ آتا ہے. اس کے بہت زیادہ بھائی بھی ہیں, وہ سب آتے ہیں. تھینک یو. ویلکم. دیکھو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اچھی چیز ہے میں اس کی اچھائی تو بیان کروں گا, لیکن میں اس کو استعمال کرتا نہیں کرتا وہ کوئی شرعی طور پہ طرح فرض بھی نہیں ہے. بہرحال چائے کے فوائد جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں. چائے میں کیوں نہیں پیتا, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ میں نہیں چاہتا میں ہک اپ ہو جاؤں کہ یار چائے, مجھے چائے کا ذائقہ بھی نہیں یاد, اتنا عرصہ ہو گیا پیے ہوئے, مجھے نہیں پیتا. تو اب مجھے مطلب میرا دل نہیں تھا کہ میں چائے پیوں گا تو ایکٹیو رہوں گا, چائے پیوں گا تو ایکٹیو ہوں گا. ایکٹیو بندہ ویسے بھی رہ سکتا ہے. ایک دن یہ سوچا چھوڑ کے دیکھی تو آج تک نہیں پی, پھر کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 40 سال کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی نیا کھانا وہ کم نہیں آتا ہے, کیونکہ آپ کے پیٹ کو ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں ریڈ فلیگ فوڈز. آپ کی زندگی میں کوئی ریڈ فلیگ فوڈ ہے کہ یہ کھانا نہیں کھانا, لال جھنڈی. آپ کے امی ابو کی زندگی میں ہوگا, ہے نا, پرہیز ہو جاتا ہے, ریڈ فلیگ فوڈ. تو 40 سال کی عمر کے بعد عام طور پہ نیا کچھ کھانا مشکل ہو جاتا ہے, باڈی کو لگتا نہیں ہے, پرابلم ہو جاتی ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی زندگی میں کوئی کھانا لے کر آؤں گا, اور بڑی سیریسلی میں سوچ رہا ہوں, تو وہ ہوگا کافی. میں نے کافی کبھی نہیں پی, مجھے ٹیسٹ بھی نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بلیک کافی دنیا کا طاقتور ترین کھانا ہے. اور اس میں میری ویڈیو ہے پوری. ڈالنا نہیں کچھ اندر, ڈالنا نہیں, چینی اور سویٹنر نہیں ڈالنا, خالی کافی. اف, ایک بھی ملک چاہے وہ ترکی ہو چاہے امریکہ ہو اس کے خلاف تحقیق نہیں ہے. کافی ناشتہ نہیں ہے, یاد رکھ لو میری بات, کافی ناشتہ نہیں ہے. ناشتہ کیا ہے؟ انڈا, دودھ, ملک شیک, سمودیز, اناج, یہ ناشتہ ہے. کافی اس وقت پینی ہے جب آپ کام اب شروع کرنے لگے. یعنی آپ نے گھر میں ناشتہ کیا, آفس آ گئے, اب آفس میں ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے کافی پینی ہے. جو کافی آپ کے پیٹ میں جائے گی وہ 4 گھنٹے کے لیے اب اپنا اثر رکھے گی. 4 گھنٹے ختم ہو گئے, لیکن کام کرنا, ایک اور پی لو. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق 4 کپ کافی دن میں پینے والا بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. میں مصدقہ بات کر رہا ہوں, یہ دونوں کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ میرے بڑے چینل کے اوپر جانی ہے. میں لے کر آؤں گا یہ کافی اپنی زندگی میں. کافی از ویری امپورٹنٹ. اچھا, دوسری جو بات ہے نا کہ کون سا کام کیا جائے. میری کوئی کافی بنانے والی کمپنی نہیں ہے کہ کافی کا اشتہار بنا کے یہ کر رہا ہے, تو میں نے کوئی برانڈ بتایا. کافی بلیک کافی جو ہوتی ہے, دیکھو پہلی تو بات یاد رکھو, ایوری تھنگ کاؤنٹس.
ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ ڈھیر سارے کام ہیں، اس میں یہ اہم ہے، یہ اہم نہیں ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ ہر کام اہم ہے. جو آپ دیکھ رہے ہو، جو آپ کھا رہے ہو، جس سے آپ مل رہے ہو، جہاں آپ جا رہے ہو، جو آپ بول رہے ہو، جو آپ سوچ رہے ہو، ہر چیز ہی اہم ہے، کم زیادہ نہیں ہوتی. whatever you are doing, whatever you are seeing, what you are listening, ہر چیز اہم ہے. آپ جو کام کرتے ہو آپ کی لائف کے پازیٹیو لیجر میں لکھی جاتی ہے اگر وہ پازیٹیو ہے. صبح اٹھ رہے ہو، وقت کی پابندی کرتے ہو، ٹائم مینجمنٹ ہے، ماں باپ کی عزت کرتے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، تسبیح اذکار کرتے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، یہ سب پازیٹیو سائڈ میں جا رہی ہے، پازیٹیو سائڈ میں جا رہی ہے. اور اگر سستی کرتے ہو، لیزی ہو، بہانے بناتے ہو، سستی کرتے ہو، یہ نیگیٹو سائڈ میں جا رہی ہے. آپ کی لائف کے لیجر میں ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. نتھنگ از لو، ایوری تھنگ از ہائی. پہلے تو یہ بات یاد رکھو. دیکھو میں اسکرول کرتا ہوں، دکھانا ذرا، میں یہ اسکرول کرتا ہوں ایسے کر کے، گندی چیز آ گئی ہے، وہ چیز آ گئی جو میرے کام کی نہیں ہے فیس بک پر. اب میں کیا کروں گا؟ اسکرول ہی کر دوں گا. کیوں؟ وائی؟ یہ اسکرول نہیں کرنا تھا. اسکرول کرنا مطلب کہ دوبارہ مجھے دکھائی جائے، دوبارہ مجھے دکھائی جائے. کیونکہ فیس بک پہ دو ہی چیزیں آ رہی ہیں، ایک وہ جس کے اسپانسرڈ کانٹینٹ ہے، جس کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور ایک وہ جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں، وہی آتی ہے نا. اس کا الگورتھم ایسا بنا ہوا ہے. وہ عورت جو کھانے پکانے والی ترکیبیں دیکھتی ہے وہی اس کو شو ہوتی ہیں. ایک بندہ جو موٹیویشن ویڈیو دیکھ رہا ہے وہی اس کو شو ہوتی ہے. آپ کو اگر غلط چیز آئی تھی فیس بک پہ تو میرے چندہ رکنا تھا وہاں پہ. اوپر 3 ڈاٹس کو دبا کے بلاک آتا ہے، بلاک کر کے آگے چلنا تھا. بلاک کرنے سے نا ایک سینس پیدا ہوتی ہے کہ میں نے روک دیا اس کو، میں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے. ایک بندے نے گناہ کیا اور وہ بیٹھ کے بس روئی جا، یہی کہی جا رہا گناہ ہو گیا، بس یار غلطی ہو گئی. اور ایک بندہ وہ رو کے توبہ کر رہا ہے. فرق ہے نا دونوں میں. بلاک کا بٹن استعمال کرنا سیکھو. جاؤ، آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جا کے خوب بلاک کرو، بندے بلاک کرو. اور وہ بندہ اگر ملے زندگی میں تو اس سے کہنا بھائی میں نے اگر آپ کو فیس بک بلاک کیا نا تو زندگی میں بھی بلاک کیا آپ کو. وارن بفٹ نے اپنے ڈرائیور، اپنے پائلٹ سے بات کی تھی جو آپ نے سوال کیا. اس نے کہا زندگی میں کوئی بڑا بندہ بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا غور سے سنو، آپ بھی سنو. 25 کام لکھو اپنی زندگی کے جو اہم ترین ہیں. کتنے؟ 25. ماں باپ کی عزت بھی اس میں شامل ہے، اور بڑی عید پہ چھترا لینا بھی اس میں شامل ہے. تسبیح و اذکار، نماز، کمانا، پڑھنا، سب 25 کام لکھو. 25 کام لکھو. اس میں سے اب آپ نے 20 کام اڑا دینے. کتنے رہ گئے؟ 5. اور وہ 20 کام جو اڑائے ہیں نا اب ان پہ توجہ نہیں دینی. جو 5 لکھے ہیں نا بس ان 5 پہ ٹکی ہو جاؤ. کیونکہ وہ جو 20 اڑائے ہیں نا وہ بار بار تمہاری توجہ لیں گے. بھائی میں بھی تو تمہارا کام تھا، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے. نہ، وقت، پیسہ، انرجی یہ محدود ہے. 5 ٹاپ کے لکھو. چونکہ مجھے آپ کی سب کے لائف سٹائل کا نہیں نا پتا، آپ کیا کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، دنیا کے بلینئر ہیں، تاجر ہیں، آپ کے اپنے کام ہیں. لکھنے کا میں آپ کو ضرور کہہ رہا ہوں، لکھنا سیکھو. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولنے لگا، کہا ٹھہر جا، اپنا مسئلہ لکھ کے لے کر آ. کہا کیوں؟ کہا جب تو اپنا مسئلہ لکھ لے گا نا آدھا حل ہو جائے گا. جاؤ یہ بھی لے جاؤ. آج کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے بتاؤ نہیں، لکھ لو. جب ہاتھ سے گزرے گا نا آدھا حل ہو جائے گا. آخری سوال، آخری سوال، پھر لاہور بڑی دور ہے. وہ سر سے پوچھو، سر بیٹھے ہوئے. کسی نے بنائی نہیں بنا دو، اچھی تعداد ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن نہیں ہے، اکنالجمنٹ ہے. میں ایک طلبہ تنظیم تھی 88، میں اس میں رہا ہوں. یہ تقریباً کوئی 30 سال بعد میں نے ایک ایسا لیکچر سنا ہے کہ جس میں جو دنیا دار سکسیزفل ہیں اس کا ممبر سے بھی ان کو اکنالجمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کا بتایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا اچھا پرسپیکٹیو آپ نے شروع کیا، یہ بچوں کو آپ نے بتایا. کیونکہ دنیا داری میں کامیابی کے لیے جو ان کے رولز ہیں وہ آپ نے شیئر کیے. تو جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے، حدیث تو نہیں تھی میرے خیال میں، کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو چین جانا پڑے تو وہاں پہ بھی جاؤ. تو کسی بھی جگہ سے اگر اچھا اصول ملے تو میں بڑا خوش ہوں ہم سر.
बड़ी देर बाद आके, मैं खुद भी ट्रेनर हूँ यूनिसेफ के साथ, UN के साथ हम काम करते हैं, माशाल्लाह। लेकिन आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव शुरू किया। मेरा सवाल नहीं है, मैं बड़े दिल से एक्नॉलेज करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा ये पर्सपेक्टिव। आपका नाम क्या है? रियाज अहमद। रियाज अहमद सर, माशाल्लाह सर। अब हमारी नेक्स्ट यूथ टॉक भी होगी, उसमें भी ज़रूर आइएगा। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमने हौसला अफजाई की। ये अल्फाज मेरे लिए बड़ा मैटर करते हैं। है सवाल? अच्छा, इसके बाद ये इसको बहुत ज़ोर की सवाल आया हुआ है, इससे ले लो सवाल ज़रूर, इससे ले लेना भाई है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने गुजरावाला आके हम सबको यहाँ ज़िन्नत बख्शी। मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम सब यहाँ पर मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो बेसिकली कहा यह जाता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो एजुकेशन सेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में ये आउटडेटेड हो चुका है। यानी जो हम पढ़ा रहे हैं वो जो पढ़ाया जा रहा है वो अप टू द मार्क नहीं। तो इस सेंस में हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम उस आउटडेटेड वाले टाइटल को भी अपने से अलग कर दें और फिर जो आने वाले टेक्नोलॉजी का दौर है उसको भी ग्रैब कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में जो एजुकेशन सेक्टर है वो बिलखुसूस पाकिस्तान में इम्प्रूव हो सके। देखिए, पहली तो बात याद रखा करें कि निसाब कोई आम बंदा नहीं बनाता, ये याद रखें। अब कंजुल मदारस का आपका निसाब है, चेंज हो गया ना पहले तंजीमुल मदारस से, और था ना अफजाल भाई, अब चेंज हो गया ना। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो कुछ राइटर्स हैं मैं उनसे मिला हूँ, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के भी राइटर से मैं मिला हूँ, क्योंकि दारुल मदीना हमारा स्कूल जब इसका निसाब लिखा जा रहा था ना, मैं उस कमेटी में था, तो मैं इनसे मिला हूँ। ये आम लोग नहीं होते, ये आम उस्ताद नहीं होता, ये बहुत इसका विजन होता है, मारे खाई होती है इसमें। तो निसाब कभी भी गलत नहीं है, वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर जो सर ने बात पूछी है ना, आप उस्ताद हैं? उस्ताद है। इन्होंने जो बात पूछी है, ये जिम्मेदारी बनती है टीचर की कि पीरियड में निसाब के अलावा क्या पढ़ा रहा है। मैंने BBC लर्निंग इंग्लिश से ना इंग्लिश सीखी हुई है, ब्रिटिश काउंसिल में लाहौर में पढ़ने जाता था। तो एक फ्रांस की औरत थी, बड़ी बूढ़ी थी, वो लेक्चर देने आती थी, उनके सारे लोग फॉरेनर्स ही होते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। उसने हमें से बात शेयर की थी कि मैं टीचर हूँ और जब मैं अब इंग्लैंड में पढ़ाती हूँ ना, तो पढ़ाने के बाद मैं आखिर में कहती हूँ बंद कर दो भैया, अब बस्ते बंद करो, निसाब बंद करो, निसाब की किताबें अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियत, मुतालिया पाकिस्तान बंद करो, जिप लगाओ, साइड पे करो बस्ता, अब खोलो डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकन्स का एक बहुत बड़ा नावल है जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। डेविड कॉपरफील्ड बड़ा अच्छा लिखा उसने, चार्ल्स डिकन्स का नावल है, वो खोलो, वो एक लड़के की दास्तान है। अब वो मजे ले लेके वो नावल बच्चों को पढ़ाती थी, और उसके बकौल ये वो वक्त था जब बच्चे की तरबियत होती थी, तालीम व तरबियत, ये वो वक्त है। अब सर को पता, सर खुद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दुनिया के कई निसाब ऐसे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। अभी पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और दीगर ये जो चीज़ें हैं ई कॉमर्स की, उसको लाने की स्ट्रीमलाइन बना ली है। अब ये चीज़ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नहीं पढ़ाई जा रही और आप नहीं पढ़ रहे, तो आप मार्केट के काबिल नहीं रहेंगे। अभी अमेरिका के सदर ने दौरा किया UAE का, और वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा IT पार्क बन रहा है। मैंने सिर्फ इतनी खबर पढ़ी, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं होता। मैंने कहा मैं देखो तो सही UAE के अंदर कौन सा IT का पार्क बन रहा है। वो इतना बड़ा, मैंने आर्टिकल खोला, उसकी विजन पढ़ी। विजन सुनो क्या है, वहां पर दुनिया की हर चीज को रोबोट रिप्लेस करेंगे। सुनते जाओ, सबसे ज्यादा हिजरत करते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, वो मुल्क है। अच्छा, वहां क्या हो रहा है, उस IT पार्क में हर काम रोबोट करेगा। यानी जो कैशियर है, नोट गिनने वाला, पीछे बैठ के रिप्रेजेंट करने वाला, ट्रक चलाने वाला, ये गए, ये रोबोट आ जाएगा वहां पे। जो पैथोलॉजिस्ट है, जो कि रिपोर्टें बनाता है मेडिकल की, रेडियोलॉजिस्ट है जो एक्सरे की रिपोर्ट बनाता है, गया, क्योंकि मशीनें ज्यादा बेहतर कर देगी। जो कार्टून नहीं होते उसके पीछे आवाजें आ रही होती है ना, वो असल में कार्टून की तो बंदे की होती है, वो गया, क्योंकि ये मशीन आवाजें निकालेगी। फिर उसने लिखा नीचे, उसने कहा पाकिस्तानी ये सोचे कि जब ये चीजें पाकिस्तानी वहां के करते थे ना, ये चीजें आमतौर पर पाकिस्तानी करते हैं, लो लेवल की जो जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स, कहता हूं ये क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगी। तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, वो काम जो इंसान कर सकता है मशीन नहीं कर सकती। वो क्या है, मशीन को चलाने वाला काम।
تو یہ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈیجیٹل ریولوشن کو دیکھے اور پھر وہ سبجیکٹ لے کر آئے. یعنی آپ جتنے بیٹھے نا, یہ چھوٹو بیٹھا ہے, آپ کا کیا نام ہے چھوٹو, کیا کر رہے ہو آپ, اونچی بولو, حفظ کر رہے ہو, یہ حفظ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو جتنے بڑی استاد صاحب ہیں, یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, افضال بھائی مدنی بیٹھے ہیں, جتنے ہیں, یہ اس حفظ والے سے لے کے آپ سب کے لیے اگر ایک سکل مجھ سے پوچھتے ہیں نا, آپ سبحان بھائی ایک سکل بتا دیں, تو وہ یہی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو کمپیوٹر سے نتھی کریں, بس جائے. جی میں وائی بی جی کرتا ہوں, اپنی وائی بی جی کو کمپیوٹر سے نتھی کرو. میں یہاں پہ بیل بیچ رہا ہوں, ابھی میں نے پڑھی خبر کہ اس دفعہ یہ جو بیل گائے بکری ہے نا اس وقت, ان منڈیوں کے اوپر 900% آن لائن سیل بڑھی ہے. پنڈی میں, اسلام آباد میں, کراچی میں 900%. اب بتاؤ مجھے کہاں جاؤ گے تم؟ سب کے سب اٹھ جائیں آج جا کے, ایم اے انگلش کر رہے ہیں, ایم اے انگریزی کر رہے ہیں. اب ایک بندے نے, یہ جو تاجر بیٹھے, مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ تاجر بیٹھے ہیں, اگر آپ نے اس نسل میں اپنے کاروبار کو آن لائن کرنا نہ سیکھا تو آپ کا بچہ اور پوتا اس کا ملازم ہوگا جو آن لائن کر لے گا. لے لو میری بات, اگر آپ نے اس نسل میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں, کپڑا بیچتے, جوتی بیچتے ہیں, اگر اپنے کام کو آن لائن کرنا نہ سیکھا تو آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا اس کا نوکر ہوگا جو آن لائن کر چکا ہوگا. انسان تیس پرست ہے, مجھے آرام چاہیے, میرے لیے بازار جانا, جوتی لینا اگر گھر ملتی ہے تو بھائی میں کبھی نہیں جاؤں گا. تو آپ, یہ استاد کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نصاب تبدیل کرنا ظاہری بات ہے میرے آپ کے بس میں تو نہیں ہے, اس کے لیے تو گورننگ باڈی بنی ہے, پنجاب اسمبلی میں بات جائے گی, پھر سارا کچھ ایک ہوتا ہے. ابھی پچھلی گورنمنٹ نے نصاب تبدیل کرنے کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جی انگریزی ختم کرو, ایک زبان کرو. کیا ہوا, کیسے ہو سکتا ہے؟ انگریزی کے میں آپ ہم سب غلام ہیں, ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ انگریزی نہیں ہوگی تو کیا رہ جائے گا؟ ایک ہی فون آیا انہیں, ہاں انگریزی ختم کر رہے, ہٹ, انہوں نے کہا باہر ہو جاؤ جی, سوری جی انگریزی نہیں ختم کرتے ہو. تو نصاب بدلنا مشکل ہے, آپ اپنا کریں. دیکھیں میں بھی تو کوئی ٹیچر تو نہیں ہوں نا, باقاعدہ کیا سکھا رہا ہوں آپ کو, یہی چیز سکھا رہا ہوں نا. اٹھیں جائیں پڑھیں, یوٹیوب کے اوپر سوئی سے لے کے جہاز بنانے تک کے ٹیٹوریل موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. لو بھی آخری سوال ہے, وہ میرا شہزادہ, بس جی اس کے بعد دعا کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد سعید ہے. خضر سعید, جی ماشاء میرا آپ سے ایک کویشچن ہے جی. کہ ایسی کون سا مطلب پلیٹ فارم ہے, ایسی کون سی اسکیل ہے جس سے ہماری یوتھ کا عقیدہ محفوظ رہے. آج کل کے لوگ مطلب چھوٹی سی یہاں سے بات سنی, یہاں سے سنی, یہاں کر دی, ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے جو ہمارا عقیدہ مضبوط ہے؟ بہت اچھا سوال اس نے کیا ہے. یاد رکھیں آپ اپنے اندر خود اعتمادی بڑھانا چاہتے ہیں نا, تو اپنے اندر اسلام کو بڑھائیں. آپ اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ پاکستانی بعد میں ہیں, پہلے مسلمان ہیں. پاکستان کیوں بنا تھا بتائیں مجھے, ثابت کریں. سب کچھ تو ہو رہا تھا, ہندو مسلمان ساتھ رہ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, تجارت بھی ہو رہی تھی, انجینئرنگ بھی ہو رہی تھی, میڈیکل بھی ہو رہی تھی. الگ کیوں ہوئے؟ کیا کہا چیف آف دا آرمی اسٹاف نے, کیا کہا تھا انہوں نے ایڈریس میں, کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہی کہا تھا نا کہ ہم الگ ہیں, ہم الگ ہیں. یہی قائد اعظم نے بھی کہا تھا. سب کچھ ہو رہا تھا, انجینئرنگ بھی, ڈاکٹری بھی, لیکن وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو رہا تھا. ایسے ہی تھا نا, کیوں ریڈ لائن لگائی, کیوں یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ اسلام. قدرت اللہ شاہب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اذان ہوتی تھی وہ ڈھول بجاتے تھے کہ اذان کی آواز پہنچے نا. تو جب یہ بات تھی, اسلام ہی ہماری بیسک شناخت ہے. اور یہ اس نے ایک پاکستان کے صدر کو کہی تھی, جس نے وہ پاکستان کا سرکاری مذہب کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا تھا یاد رکھنا, افغانی افغانی رہے گا, ترکی ترکی رہے گا, لیکن پاکستانی پاکستانی نہیں رہ سکتا اگر اسلام ہٹ جاتا ہے تو. سمجھ گئے؟ ان ملکوں کی بیس اور ہے, ہماری تو بیس ہی اسلام ہے. تو جب یہ چیز ثابت ہو جاتی, کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا بیان دیا تھا بنیان مرصوص کی ایڈونچر کے بعد؟ ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کا تھمب ہے اس وقت, اس کا کیا بیان تھا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ اسلام صرف ہمارا فیتھ نہیں ہے بلکہ ہماری فوج کی بیسک ٹریننگ اسلام ہے. دل کھل گیا تھا میرا, یار کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہ آپ اسلام کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے فوج کی بیسک ٹریننگ ہے. خالد بن ولید, جعفر طیار, یہ پڑھاتے ہیں ہم. تو آپ کانفیڈنٹ کب ہوں گے؟
آپ میں خود اعتمادی کب آئے گی؟ جب آپ میں اسلام زیادہ آئے گا، آپ کو فخر ہوگا اپنے اوپر. تو یہ یاد رکھیں، کسی دن بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنے اسلام کی ڈیفینیشن تو کریں. میں ہوں کیا؟ اسلام کہتے کسے نے؟ اللہ، نبی پاک، اولیاء، یہ اسلامی چیزیں، یہ عید، یہ رمضان، یہ 15-20 چیزیں موٹی موٹی، اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. اور کسی جاننے والے، دیکھو نزلہ ہو گیا تو مستری کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس. گھر بنانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، مستری کے پاس. تو جب اسلام سیکھنا تو کس کے پاس جاؤ گے؟ افضال بھائی کے پاس، جو عالم ہے، 8 سال علم سکھاتے سیکھتے رہے. یہ ادھر فیضان مدینہ ہے شیخو پورہ کا، گجرانوالہ کا، بھرے پڑے ہیں. کسی کو بٹھاؤ. میرے بچے آئی ٹی میں انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہفتے میں 2 دن عالم صاحب آتے ہیں. میں نے بچوں سے کہا جب تک میں زندہ ہوں اور آپ زندہ ہو نا، تم امریکہ چلے جاؤ، یہ عالم نہیں چھوٹے گا. یہ ہفتے میں 2 دن آئے گا، 1 گھنٹہ پڑھائے گا. کیا پڑھائے گا یہ وہ جانے، اور آپ نے بیٹھنا ہے. میں نے تم پہ جتنا لگایا پیسہ، جتنا تمہارا خیال رکھا، اگر مجھے باپ کی حیثیت سے کوئی عزت دینی ہے نا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ والی بات کہ اس عالم سے ہفتے میں 2 گھنٹے پڑھو بس. اور اس عالم کے میں جو پیش کرتا ہوں وہ میں بڑھاتا جا رہا ہوں، وہ بڑھاتا جا رہا ہوں، کیونکہ ان کو پیش کرنا میرے لیے سعادت ہے. اور وہ میرے بچے کا کتنا بڑا اس وقت ہے، کیونکہ آئی ٹی کے اندر اسلام پڑھایا جاتا ہے. 4 سال آئی ٹی کے پڑھایا جاتا ہے. فزکس میں ایم فل ہے، فزکس ایم فل میں اسلام پڑھایا جاتا ہے. تو پھر کہاں سے آئے گا اسلام؟ عالم ہی پڑھائے گا نا. تو بیٹھ کے اپنے اسلام کو سیٹ کرو. الحمدللہ میں سی اے ہوں، ایم بی اے ہوں، اور میری بڑی نالج ہے، بہت کچھ پڑھتا رہتا ہوں. یقین کرو میں نے سب کو پڑھا ہے. ایمان سے صحیح بتا رہا ہوں، کوئی سائڈ نہیں لے رہا. اس دور میں یہ دعوت اسلامی جو ہے نا، اس نے عقیدے درست کیے ہیں. اولیاء اللہ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کا ذاتی کچھ نہیں ہے، ذاتی اللہ کا ہے. یہ عطائی ہے، اللہ سے لے کے آگے دیتے ہیں. یہ میں نے سیکھا ہے. میں داتا صاحب جاتا ہوں، یہ سوچ کے تو نہیں جاتا کہ میں داتا صاحب دینے والے ہیں ہر طرح سے، اللہ کی طرح یہی دیتے ہیں، معاذ اللہ. یہ تو میں داتا صاحب نہیں بھی جاؤں گا گھر بیٹھے بیٹھے، یہ تو غیر مسلم ہو گیا. میری ایک سوچ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے آگے دیتے ہیں. عطائی ہے ان کا، ذاتی اللہ کا ہے. جب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو میں 1000 دفعہ جاؤں. اور یہ دعوت اسلامی نے کلیئر کیا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی کیا، آج کل انٹرنیٹ پہ لوگ آ گئے، انہوں نے بدتمیز کر دیا نوجوان نسل کو. اللہ کے نیک بندوں کے آگے زبانیں کتنی لمبی کر دی. پتہ نہیں، ادب ہمیشہ سے ادب رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ادب ہی سب سے بڑی کنجی رہا ہے. تم نے ادب ہی چھین لیا ان سے. اور نوجوان پہلے بے ادب ہو گئے تھے اور زیادہ بے ادب کر دیا ان کو. دعوت اسلامی نے ادب سکھایا. مدینے کا ادب سیکھا میں نے یہاں کے، یقین کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھا لیاس قادری صاحب سے. وہ جب بات کرتے ہیں ہونٹوں کو چومتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، پورا سیگا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. کون پڑھتا ہے آج کے زمانے میں؟ ثابت کر کے دکھاؤ، یہاں بیٹھا ہوں میں. ایک دفعہ نا قریب آ کے اپنا عقیدہ سیٹ کر لو اور اس کے بعد بند کر دو ڈبہ. اب کوئی کلپ، کوئی بندہ ڈبہ نہ کھولے. جس طرح شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے نا، وہ ہیگزاکون جو ہوتا ہے شہد کا، اس میں شہد ڈالتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے 80%. اس کے بعد وہ زز کرتی ہے. اس کے پر دیکھیں، یہ سائنس ہے، زز کی بزنگ سائنس کہتے ہیں. اس کے پر 1 سیکنڈ میں 200 یا پتہ نہیں کتنی دفعہ ہل جاتے ہیں. زز کر کے نا وہ پانی اڑا دیتی ہے. اب 0% پانی رہ جاتا ہے، خالص شہد. اس کے بعد وہ سفید، دیکھیے سفید پٹی لگا کے اس کو سیل بند کر دیتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اندر اپنا اسلام رکھنا ہے، صحیح طرح سیکھا ہوا اسلام. اس کے اوپر پھر جب ہو گیا اب پٹی لگا دینی ہے. ایسی تیسی کو اندر بڑے ہوں گے، ہن نہیں اندر کے ہلنے آنا. بس ہاں جی کون سا اسلام لائے ہو؟ میرے پاس اسلام ہے. اور کوئی بات کرنی، تاجر ہو نا، مجھ سے تجارت کی بات کرو، میرے اسلام کو نہیں چھیڑو، پیچھے ہو جاؤ. بس کر کے دیکھ لو، اطمینان میں رہو.